عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ تھے، یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے، قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات، جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے، سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں، ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے، بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں، تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو، آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی، گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف، ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو، اب میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا، یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب، ٹیشو پیپر غائب، بلیک میل کر رہے ہیں، اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں، ہوں گے اچھے، تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا، بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں، ان میں برداشت بہت ہے، نیک بہت ہیں، ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو، آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں، کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا، الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے، اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے، ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی، حکومتیں اچھی ہیں وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار، بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو، یعنی ایسی لوٹ مار، کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں، تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے، ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کورونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا، تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا؟ ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مرا کیوں تھا ایک اٹھا کٹھا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کورونا سے مرا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کورونا سے مرا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر، تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں، سب کچھ ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے، انسان کا بچہ نہیں بن رہا، یہ بھی ٹھیک ہے. کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی، لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے، یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ، خاندان بھی سارا مسلمان، 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے، 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے. پیغمبر